السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، برصغیر کی سرزمین اولیاء کرام کی سرزمین رہی ہے۔ یہاں کے باشندوں کو محبت، اخوت اور اسلام کا پیغام دینے والے بزرگوں میں ایک عظیم نام ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دہلی کے سب سے پہلے بڑے ولی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص۔ آپ کا نام ابو بکر اور لقب قطب الدین تھا۔ 569 ہجری میں آپ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، پھر روحانی فیض کے لیے خراسان کی طرف گئے۔ وہاں آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی۔ خواجہ غریب نواز نے آپ کو نہ صرف اپنا مرید بنایا بلکہ خلیفہ بھی مقرر فرمایا۔ یوں آپ دہلی کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اسلام کی تعلیمات پھیلائیں۔ آپ فرمایا کرتے، اللہ کا ولی وہ ہے جو مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرے اور خود مشکل برداشت کرے۔ دہلی کے عوام آپ کے اخلاق اور درویشی سے بے حد متاثر ہوئے۔ جب کبھی آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے ذکر کی برکت سے غیب سے روٹیاں ظاہر ہو جاتیں۔ اسی وجہ سے آپ کو کاکی کہا جانے لگا۔ ذکر الہی میں اتنا مصروف، اتنا محو ہو جاتے تھے کہ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ آپ کئی گھنٹے تک سجدے کی حالت میں رہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کے قریب دریا کا پل ٹوٹ گیا، لوگ پریشان تھے۔ حضرت کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر پانی پر چلتے ہوئے پار ہو گئے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک مستند روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مفلسی اور ناداری کا رونا رونے لگا۔ خواجہ صاحب نے ہر چند غفلت برتا لیکن وہ شخص جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا۔ آخر خواجہ صاحب بہت تنگ ہوئے تو فرمایا، 70 دن کا سونے کا جو تم نے اپنے گھر میں دفن کر دیے ہیں، تمہیں چاہیے کہ پہلے انہیں خرچ کرے۔ اس نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گیا، چپکے سے آپ کی محفل سے کھسک گیا۔ پھر کسی نے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ ایک رات دشمنوں کی فوج قلعہ ملتان کے پہنچی اور اس نے چاہا کہ ملتان کو غارت تو برباد کر دے۔ والی ملتان 3 معتبر صاحبوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دعا کے واسطے حاضر ہوا کہ فوج یہاں سے دور ہو جائے۔ حسب اتفاق اس وقت خواجہ قطب الدین کے ہاتھ میں ایک تیر تھا۔ آپ نے اسے ایک تیر دیا اور کہا، اس تیر کو گھر لے جا اور دشمن کے فوج کی طرف اسے پھینک دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تیر دشمن کی فوج میں پڑا۔ اس تیر کا اس فوج میں پڑنا تھا کہ دشمن کی فوج بھاگنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ ساری فوج بھاگ گئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ ماں کے شکم مبارک میں ہی 15 سپارہ کے حافظ تھے، کیونکہ ان کی والدہ ماجدہ 15 سپارہ کے حافظ تھیں اور برابر اس کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ ایک بار قطب الدین ایبک کچھ سونے اور ہیرا جواہرات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اور آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا اسے قبول فرما لیں۔ خواجہ صاحب اس کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا تو جو یہ لایا ہے مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہ بات بہت بری معلوم ہوئی۔ خواجہ صاحب نے اس کی کدورت عملال کا حال نور باطن سے معلوم کر لیا۔ جس بوریے پر آپ بیٹھے تھے اس پر اس نے رکھ دیے اسے اور اس کو فرمایا کہ بوریے کے نیچے دیکھ۔ اس نے جو بوریے کے نیچے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ ہزاروں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر بچھے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھ کے وہ بہت شرمندہ ہوا، آگے کے لیے اس سے توبہ کی کہ یہ جرات نہ کروں گا۔ ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے پیر جناب خواجہ قطب الدین سفر میں تھے کہ اچانک ایک دریا کے کنارے پہنچے جہاں شیر کا خوف تھا اور کشتی چلی گئی تھی۔ ہمیں اس کنارے سے اس کنارے کو جانا تھا۔ خواجہ صاحب نے میری طرف نگاہ کی اور فرمایا عزیز اس دریا سے کیوں کر پار ہو گئے تاکہ شیر کی آفت سے محفوظ رہو۔ میں اس بات کے سننے سے حیران رہ گیا اور کچھ میری زبان سے نہ نکلا۔ خواجہ صاحب نے تبسم فرمایا اور سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا۔ جب یہ پورے سورہ ختم ہو گئی تو پانی ٹوٹ کر بہت کم رہ گیا۔ خواجہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور دریا کو پھلانگ دیا۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا، پھر آپ کی دلچسپی ہوئی تو اس سے آگے بھی بتاؤں گا۔